اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے رزق کی تقسیم ہے، اور اللہ رزق دے کے بھی آزماتا ہے اور واپس لے کے بھی آزماتا ہے کہ انسان کا میرے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے۔ کیا اس کے حالات بہتر ہوں تو پھر مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا اس کے حالات جو ہیں وہ نارمل ہوں پھر مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر اس کے حالات کمزور ہیں پھر مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور تین آدمیوں سے وہ فرشتہ ملا، اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور یہ دکھانا چاہتا تھا لوگوں کو کہ جو اچھے حالات میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو مالک کائنات اس کو اس سے بھی زیادہ مال عطا کرتا ہے۔ تین آدمیوں کی طرف وہ فرشتہ آیا۔ پہلے تو وہ کوڑی شخص جو کوڑ کے مریض میں مبتلا ہے، اس کے پاس وہ فرشتہ آیا اور آ کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا پسند ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے میرے چہرے کو صاف ستھرا کر دے اور مجھے خوبصورت چہرہ مل جائے، خوبصورت جلد مل جائے، تو مجھے سب سے یہ چیز پسند ہے تاکہ لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ تو فرشتے نے کیا کیا؟ فرشتے نے اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، تو مالک کائنات نے اس کو خوبصورت جلد، خوبصورت چہرہ اور خوبصورت چہرہ عطا کر دیا اور خوبصورت بنا دیا اس کو۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اے بندے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو اونٹ پسند ہے۔ تو اس نے ایک فرشتے نے اس کو ایک اونٹ دیا اور پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس اونٹ میں برکت ڈال دے۔ اور اس کے بعد وہ فرشتہ ایک گنجے کے پاس گیا اور گنجے سے کہا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کو تانے دیتے تھے، ارے گنجے تیرے سر پہ بال نہیں ہے۔ اس کے پاس فرشتہ گیا اور فرشتہ جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم پر بال اگا دے، میرے سر پہ بال ہوں، تاکہ میرا جسم جو ہے، میرا چہرہ جو ہے، میری شکل و شباہت جو ہے وہ خوبصورت آنے لگے، مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کرم سے اس کے سر پر بال اگ پڑے اور وہ خوبصورت ہو گیا۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ یہ بتا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے گائے دی اور ساتھ برکت کی دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اونٹوں والے کے پاس اونٹوں کا اجڑ بن گیا، ریوڑ بن گیا، اور گائے والے کے پاس جو گنجا تھا اس کے پاس بہت بڑی گایوں کا ریوڑ بن گیا۔ اور پھر وہ فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا، اور تیسرا شخص جو ہے وہ نبینا تھا، اور نبینے شخص سے جا کر کہتا ہے اللہ کے بندے تجھے کیا پسند ہے؟ وہ شخص کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بنائی عطا کر دے، مجھے آنکھیں دے دے تاکہ میں اللہ کی مخلوق کو دیکھ سکوں، تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، وہ بندہ شفا یاب ہو گیا، اس کو اللہ نے آنکھیں عطا کر دیں۔ اب اس سے کہا کہ اے اندھے آدمی، اے شخص تجھے کیا چیز پسند ہے؟ کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو جو انسانی شکل میں تھا اس کو بکری دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مالک کائنات نے کچھ ہی عرصے میں ان کو بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ ایک کا گائے کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا، ایک کا اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ جب تمام کے پاس بہت بڑا مال ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آزمائش کے لیے دوبارہ اسی فرشتے کو انسانی شکل میں زمین پر بھیجا کہ اب ان کی آزمائش لے۔ وہ فرشتہ پہلے تو گیا کوڑی کے پاس کہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے، میں مسافر ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ دے دے۔ تو وہ کہتا ہے میں کیا دوں، میرے اوپر تو بہت زیادہ حقوق ہیں، کہاں سے دوں میں تجھ کو؟ جاؤ جا کے کسی اور سے مانگو۔ اور وہ فرشتہ پھر کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے پتہ ہے تیری اوقات پہلے کیا تھی؟ تو پہلے کیسا تھا؟ تجھے تو اللہ نے نوازا ہے۔ وہ کوڑی کہتا ہے کیسا تھا میں؟ وہ کہتا ہے پہلے تو کوڑ کے مریض میں مبتلا تھا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرے ساتھ تو کچھ سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں تو شروع سے ایسے ہوں، یہ تو میرے باپ دادا کی جگیر ہے، یہ مال تو میرے باپ دادا کی جگیر ہے، میں تو پہلے دن سے خوبصورت ہوں، مجھے تو کوئی ایسا مرض نہیں تھا۔ فرشتے نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی کر دیا، مال بھی ختم ہو گیا، وہ کنگال ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جس کو وہ گایوں کا ریوڑ اللہ نے دیا ہوا تھا۔ وہ شخص جو پہلے گنجا تھا اس کے پاس وہ فرشتہ جا کے کہتا ہے اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کے نام کا دے دے۔
مجھے اللہ کا نام کا دے دے، میں رائی مسافر ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے۔ جا کے اس سے بھیک مانگنے کی کوشش کی۔ وہ شخص کہتا ہے میرے اوپر تو بہت زیادہ حقوق ہیں، میں تمہیں کہاں سے دے دوں، جاؤ جا کے کسی اور سے مانگو۔ فرشتہ کہتا ہے پتہ ہے تو پہلے کیسا تھا، تجھے اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا ہے، اور جب اللہ نے فضل کیا ہے تو اب دینے سے انکار کر رہا ہے، اب دینا تجھے بھاری پڑ رہا ہے، پتہ ہے تو پہلے کیسا تھا؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، پہلے میں اسی طرح کا تھا، اور یہ تو سب میرے باپ دادا کی کمائی سے مجھے حصہ ملا ہوا ہے، یہ تو وراثت سے مجھے ملا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا جا پھر اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ فرشتے نے دعا کی، بندہ ویسے ہی گنجا ہو گیا، مال بھی جاتا رہا، کنگال ہو گیا۔ اب باری آ گئی تیسرے شخص کی، وہ جو اندھا تھا، وہ جو جس کی بینائی اللہ کی دعا سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے واپس ملی تھی۔ جب فرشتہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا، سیم سوال کیا، لیکن قربان ہو جاؤں جو اللہ کی بارگاہ میں آزمائش میں پورے اترتے ہیں، مالک کائنات ان کو مال و مال کر دیتا ہے۔ اس نبی نے سے جب جا کے سوال کیا نا مجھے ایک بکری دے دے اللہ کے نام پر، اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو ایک بکری کی بات کرتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس تو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، میرے رب نے یہ مجھے بنائی بھی عطا کی اور اتنا مال بھی عطا کر دیا، اگر تو سارا مال بھی کہے تو میں تجھے دے دوں گا، لے لے جتنا لینا ہے۔ فرشتے نے کہا قربان ہو جاؤں تیری سوچ پر، بس میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ فرشتے نے کہا پہلے تو کیسا تھا؟ اس نے کہا میں اندھا تھا، تو اچانک ایک شخص آیا، اس نے میرے لیے دعا کی اور مالک کائنات نے مجھے بینائی عطا کر دی۔ ارے اے بندے میں اپنی اوقات کو نہیں بولا، بس جو میری اوقات تھی میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ مالک نے میرے اوپر کرم کیا ہے، یہ اتنا مال، اتنی بکریاں اور اتنا بڑا ریوڑ تو مجھے میرے رب نے دیا ہے، اب تو اسی کے نام پر سوال کرتا ہے تو لے جا، ایک دو بکری کی بات نہیں ہے، جتنا مرضی لے جا، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، اور جب تو اس کے نام سے مانگ رہا تو سارا لے جا۔ تو حضرات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے، جس کو بھی جتنا مال کے کائنات نے دیا ہے وہ اسی کے کرم سے ملا ہے، اور جب رب نے اتنا کرم کر کے اپنے خزانے سے ہمیں عطا کیا، اور آج جب اس کے راہ میں دینے کی باری آتی ہے، غریب مسکین کو دینے کی باری آتی ہے، سالانہ زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، صدقات و خیرات کرنے کی باری آتی ہے، محلے سے کوئی مجبور بیوہ آ جاتی ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی پر وہ کوئی مانگنے آ جاتا ہے، تو ہم کہتے پھرتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے وہ چھپاتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کسی اور سے مانگو۔ ارے جب اللہ نے تجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے اور اللہ نے تجھے عطا کیا ہے تو یہ آزمائش ہے، اور سب سے بڑا فضل یہ ہے تو اس کے نام پر اس کا دیا ہوا مال اس کے راہ پہ لٹا دے، مالک تجھے مالا مال کر دے۔